صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ایک قول، ایک حدیث تمیم داری بیان کرتے ہیں۔ ان تمیم الداری ان النبی قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ السلام۔ دین خیر خواہی کا نام۔ ہم نے کہا کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للہ ولکتابہ، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور امراء، حکام، علماء کے لیے، ائمہ دین کے لیے، وعامتہم، ہر شخص کے لیے۔ للہ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ولی کتابی، قرآن سے خیر خواہی، اس پر ایمان اور اس کا پڑھنا، پڑھانا اور اس کی عزت کرنا، ان دو باتوں پر بھی ہم گفتگو 2 ماہ قبل کر چکے۔ آج ہے اس قرآن پر، اس قرآن سے خیر خواہی نمبر 3، اس قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن مقدس، جیسے عورت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا قرآن مقدس پڑھ لو، مسئلہ موجود ہے۔ اس نے پورا قرآن مجید پڑھا اور پھر دوبارہ آئی اور کہا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا، مجھے یہ مسئلہ نہیں ملا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قرآن مجید کی یہ آیت تم نے نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ
فانتہو، جو تمہیں اللہ کے نبی دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ کہا یہ تو پڑھا، کہا پھر یہ مسئلہ تو موجود ہے جو تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آئی۔ تو قرآن مجید اس کا عربی میں تلاوت، اس کی بھی بہت اجر اللہ کے ہاں، بہت مقام کہ قرآن مجید پڑھ رہا، اس کی تلاوت کر رہا، اس کا بہت اجر، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عربی کی تلاوت کا فائدہ نہیں۔ مجھے دوران تعلیم ایک غالباً ڈی ایس پی تھے، ان سے ملاقات ہوئی، موضوع بھی یہی تھا۔ وہ کہنے لگے عربی میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں پڑھنا چاہیے، بالکل غلط۔ قرآن کو عربی میں پڑھنا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے ہوئے سورۃ الملک کی تلاوت کر کر سوتا ہے، کل قیامت کے دن یہ سورۃ ملک اس کی شفاعت کرے گی۔ یہ عربی میں پڑھنا ہے۔ ہاں اب اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن پر عمل کب ہوگا؟ جب ہمیں سمجھ آئے گی، جب ہم پڑھتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ رب ہم سے یہ چاہتا۔ تو گویا قرآن کا ترجمہ ہر مسلم پر فرض، ہر مسلم پر فرض ہے، وہ مرد، وہ عورت، وہ مخنث، جو مسلمان ہے، کہ جس نے پیدا کیا اور جو دے رہا ہے نعمتوں کی بھرمار، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اپنی کتاب کے اندر ہمیں سمجھ اس وقت آئے گی جب اسے ہم اپنی زبان میں پڑھیں گے۔ تو وقت نکالیے، یہ دنیا بڑی جلدی ختم ہو جائے گی، وقت نکالیے۔ ایک آیت ہی اپنی زبان میں پڑھ لیجیے کہ اللہ نے اس آیت میں کیا کہا، بس۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی صدق دل سے اللہ کی کتاب کو اپنی زبان میں پڑھ لے کبھی قبر پرست نہیں بن سکتا، یاد رکھیے، کبھی قبر پرست نہیں بن سکے گا، مشرک نہیں رہے گا، اس کا عقیدہ بڑا نکھر جائے گا۔ تو قرآن سے خیر خواہیے کہ اس کی تلاوت، پھر اس پر عمل اللہ کی کتاب سے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما 8 سال کے اندر سورۃ البقرہ کو یاد کرتے ہیں۔ 8 سال میں، ہمارے طلباء 2 سال میں پورا قرآن یاد کر دیتے، 1.5 سال میں کر لیتے، اور کم میں کر لیتے۔ پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک ملاقات ہوئی، وہاں ایک شخص کی بیٹی نے 28 دن میں پورا قرآن حفظ کر لی، 28 دن میں۔ اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کی بیٹی کا جب یہ سنا کہ 41 دن میں ختم کیا تو میں نے ٹارگٹ بنایا میری بیٹی نے، اور 28 دن میں الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل حفظ کر لیا۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما 8 سال میں صرف سورۃ بقرہ یاد کرتے۔ سائل نے پوچھا کہ عرب کا حافظہ تو بہت مشہور ہے، اتنی دیر میں آپ نے یہ 2.5 پارے یاد کیے؟ فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ بقرہ کی آیات سنتے، اسے یاد کرتے، جب تک اس آیت کریمہ پر عمل نہ کر لیتے اگلی آیت کا سبق ہی نہیں ملتا۔ یہ ہے عمل کرنا، کہ قرآن مجید پڑھا۔ کائنات کا سب سے بڑا معلم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پڑھنے کے بعد اس آیت میں رب نے کیا ارشاد فرمایا، یہ کہا پھر اس پر عمل کرتے جب تک من و عن اس آیت کا مصداق نہ بن جاتے اگلا سبق ہی نہیں لیتے۔ اے نوجوان، جب ہم سورت بقرہ کے عامل بنے، عمل کرنے والے بنے، تو زندگی کے 8 سال بیت گئے۔ یہ ہے قرآن پر عمل کرنا۔ تو قرآن سے خیر خواہی، للہ ولکتابی الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، اللہ کی کتاب سے خیر خواہی، ولکتابی، اس قرآن مجید کو حفظ کرنا، یاد کرنا۔ قبرستان ہے، یاد رکھیے گا وہ دل، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قبرستان وہ دل، کون سا دل؟ جس میں اللہ کی کتاب کی آیات نہ ہو، اللہ کی کتاب کی آیات نہ ہو۔ اب میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، مجھے کتنی گانے یاد ہیں، کتنی اداکارہ، ان کے نام، کتنے کریکٹر، پوچھئے اپنے بچوں سے، وہ آپ کو 1917 کے، 2019 کے فلاں کریکٹر کی ہسٹری وہ ساری سنا دے گا۔ اگر یاد نہیں تو قرآن مجید کا آخری پارہ بھی یاد نہیں، آخری پارہ بھی یاد۔ سورۃ اخلاص تو نماز میں پڑھنی ہے، اس لیے یاد کروا دی استاد نے۔ قرآن مجید کو یاد کیجیے، حفظ کیجیے۔ جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے یاد نہیں ہوتا، باقی ساری فیکٹری کا حساب یاد ہو جاتا ہے، سارے گھر کا FBR کو وہ فائلر بننے کے لیے پورے سال کا ڈیٹا لکھا ہوتا ہے، وہ سارا یاد ہے اس بوڑھے کو۔ اگر نہیں تو قرآن یاد نہیں ہوتا۔ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، سوچئے گا۔ تحدیث نعمت کے طور پر میری والدہ محترمہ رحمہ اللہ نے 60 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد کیا، اور 82 سال کی عمر تک پورا قرآن یاد بھی رکھا۔ روزانہ صبح سب سے پہلے ذمہ داری اپنی یہ بنائی ہوئی تھی کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے ٹیچر کو سنانی۔ یاد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مجھے یاد ہے ہمارے چکوال کے لالا ادریس کے والد بوڑھے، ان کی میں نے لائبریری دیکھی، اللہ اکبر، اتنی بڑی لائبریری، اور انہیں ازبر وہ ہسٹری یاد تھی، ہسٹری کے بادشاہ، فلاں سر میں فلاں بادشاہ نے فلاں ملک میں حملہ کیا، دھوتی باندھی ہوئی سر میں پگڑی، حج کے موقع پر معلم نے کوئی ہسٹری کی بات کی، وہی ٹوک دیا، کہا غلط کہتے ہو، یہ واقعہ فلاں کتاب کے اندر ہے، اور فلاں بادشاہ تھا جو آپ نے نام لیا وہ صحیح نہیں۔ جب یہ باتیں کو یاد ہو سکتی ہے، ایمانداری سے بتائیے اللہ کا قرآن یاد نہیں ہو سکتا؟ وہ لگاؤ، وہ پیار قرآن مقدس سے، وہ محبت۔ ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بوڑھے تھے کہ نہیں؟ جب مارے پڑ رہی ہے تب بھی بوڑھا، پیغمبر کے بعد قرآن کا حافظ اس روئے زمین پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو قرآن، چلو مجھے شوگر ہے، میں بیمار ہوں، میں پتہ نہیں مجھے کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے، کم از کم اپنی بیٹی کو تو قرآن یاد کراؤ، یہ دین النصیحہ ہے۔ کتنا بڑا اعداد! دیکھیے اقبال کے اشعار سناؤ، ڈاکٹر اقبال قائد اعظم کے فرمودات سن، فر سنا رہا ہے۔ اگر قرآن سے محبت ہو اس مسلم کو، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں، کوئی کیوں نہ ہو، اگر قرآن سے محبت ہے تو ایمانداری سے بتائیے، اگر وہ ڈاکٹر اقبال کی
اقبالیات ساری یاد کر سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب یاد نہیں کر سکتا؟ کمال یہ ہو کہ خاندان جمع ہے، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، کوئی تربیت ہے، کوئی ذہن سادی کرے، کوئی فکر لے کر جائے، کوئی گھر کا محاسبہ کرے۔ دیکھیے قرآن مجید، پہلے ہمیں یاد ہے صبح صبح لوگ اٹھتے تھے اور سب سے پہلے نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت، عورتیں مرد گھر کے اندر بیٹھے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت۔ اب تو اٹھتے ہی منحوس 12 بجے ساری رات موبائل پر بیٹھے رہیں گے اور آ کر مجھے کہیں گے شاہ صاحب نیند نہیں آتی۔ دم کر دے ذرا، بچہ بڑا ہی پریشان رہتا ہے، اپسیٹ رہتا ہے۔ میں نے اس کی ماں کے سامنے پوچھا رات کو موبائل کی جان کتنے بجے چھوٹتے ہیں؟ دونوں ہی چپ گونگے۔ کہا جی 2 بج جاتے ہیں۔ جب 2 بج جائیں گے وہ گند کھاتے اور کھیلتے ہوئے بیمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ذرا 2 بجے تک قرآن تو پڑھ، ماں کو دیکھو کتنی تکلیف ہوگی، ہائے مولوی بن گیا، ہائے اتنا تو تجھے نہیں کہا، اتنا تو نہیں کہا۔ وہ صفا اکیڈمی میں ایک والد نے کوئی تقریر سن کر علماء کی اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے بھیج دی، حافظ بنانے کے لیے بھیج دی۔ وہ قرآن مجید یاد کرتا رہا، اس کی تربیت ہوتی رہی، جمعے پڑھتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد جب تھوڑا سا نکھار آیا تو اب شوق ہو گیا کہ قرآن مجید کو جلدی جلدی یاد کروں، اگلا سبق اگلا سبق۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں اونچی اونچی پڑھ رہا ہے، والد سونے لگا تو اسے نیند نہ آئے، اس نے آ کر کمرے میں کہا بیٹا بند کرو، بس کرو بس کرو۔ اس نے کہا میں نے صبح سنانا ہے، میں نے تو یاد کرنا ہے۔ آپ 12 بجے تک ٹی وی پر بیٹھے رہے، اس نے صرف یہ کہہ دیا 12 بجے تک آپ ٹی وی پہ بیٹھے رہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، میرے قرآن سے تکلیف ہو رہی ہے۔ بس صبح سیدھا اکیڈمی میں پہنچ گیا بچے کو لے کر، اور جاتے الفاظ مسجد میں کھڑا ہو، مولانا عبدالرؤف صاحب کو کہتا ہے جو مدیر ہے، رئیس ہے وہاں کے، کہا میں نے اس کو حافظ بنانے کے لیے کہا، پورے گھر کو تنگ کرنے کے لیے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور میں یہ خیر خواہی جب تک زندہ ہوں مسلمانوں سے کرتا ہی رہوں گا، یہ نصیحت ان کو یاد دلاتا ہی رہوں گا، میں ان کو جگاتا ہی رہوں گا، میں ان کو جھنجھوڑتا ہی رہوں گا کہ جاگ کر رہو، ملک الموت سر کے اوپر کھڑا ہے، اس حال میں نہ مر جانا کہ دل قبرستان ہو اور قرآن کی کوئی سورت تمہیں یاد تک نہ ہو۔ الدین النصیحہ، یہ ہے قرآن مجید پر عمل کرنا، عمل کرنا۔ آپ دیکھیے ہر ہفتے کو بدم ازب پہلے ہوتا تھا، اب کالج یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، کیونکہ میں دنیا پڑھ کر آیا ہوں، وہاں لوگ یاد کر کر آتے ہیں، کوئی نظمیں، کوئی اشعار، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ ہائے ہائے، کبھی توفیق نہیں ہوتی، کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ کوئی آ کر یہ کہے کہ میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، دیکھو میں رول نمبر 1 یونیورسٹی میں ٹاپر، جو ہی پروفیسر نہ آتے تو کو ایجوکیشن تھی، لڑکے لڑکیاں کھڑے ہو جاتے اور کوئی اس کو شعر پڑھا رہا ہے، کوئی اس کو اشعار، گند۔ میں دروازہ کھولتا اور کسی پروفیسر کے کمرے میں، اکثر اسرار الحق ہمارے ہسٹری کے پروفیسر تھے، وہاں جا کر بیٹھ جاتا۔ حلیہ بھی میرا یہی، لمبی داڑھی شلوار اوپر، اکثر لوگ سمجھتے تھے یہ پروفیسر ہی ہے۔ ایک دن وہ شکایت لگ گئی، اور لگی بھی اس کو جو دین کا بھی عالم، دیکھیے گا اب سنیے گا بات، جو دین کا بھی عالم، مدرسے سے 8 سال
دالیں کھا کر اور صحیح بخاری پڑھ کر پھر اس نے پی ایچ ڈی کی اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی میں لگا. اس کو شکایت لگ گئی. صبح ہوئی تو رول نمبر 1 جی کھڑے ہو جاؤ. مجھے پتا تھا کہ اس نے، اور اس نے کہا آپ جب بھی کوئی ان کا بزم ادب ہوتا ہے آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ 2 سال کا پیریڈ ہے. میں نے کہا سر کبھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ یہ گفتگو شروع کریں تو رب کے قرآن سے گفتگو شروع کریں، اللہ کی کتاب یہ سنائے اور اس کا ترجمہ سنائے اور ان نوجوان لڑکیوں کا بتائیں کہ تم پر اللہ کیا احکامات نازل کرتا. سر تو بگڑ گئے، سر تو بگڑ گئے. اللہ کی شان ہے، اس نے جو کہنا تھا مجھے کہا، چپ کر گیا. وہ استاد ہے، میں شاگرد ہوں. دین النصیحہ. میں جمعہ پڑھا رہا تھا ایسی مسجد میں بھاولپور میں، بہت بڑی مسجد، اس سے تو کئی گنا بڑی مسجد. درمیان میں نے دیکھا وہ پروفیسر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں یونیورسٹی سے جمعہ پڑھنے کے. بس میں پہلے ہی دکھی تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. میں نے جمعے کا موضوع ادھر سے پھیرا، بیٹھا وہ ادھر تھا، منہ میں نے ادھر رکھا. وہ پنجابی والی گل کہ سناوا تینوں تو کان کرے نو، وہی والی بات. میں نے اس کو بات سنائی کہ دین کا عالم، قرآن کا طالب علم، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، اور وہ مجھ جیسے حافظ قرآن کو سید کو یہ کہے کہ یہ تیری سہیلیاں ہیں، ان کے پاس بیٹھا کرو، وقت گزر جائے گا. بس جو مجھ سے کہا گیا کیا کہا اور کیا. جمعے کے بعد میری کوشش ہو بھی وہ جائے اور میں بھی جاؤں، وہ بھی بیٹھے اور میں بھی بیٹھا. لطیف بھائی بن گیا. سارے ہی چلے گئے، وہ اور اس کی ٹیم رہ گئی. میں نے کہا آج تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. آخر وہ اٹھ کے آ گئے. میں کن اکھیوں سے دیکھ رہا. جو ہی قریب آئے تو میں نے کہا سر آپ کب آئے؟ ایسے ہی کہنا سر آپ کب آئے؟ کہنے لگا جدو جوتیاں مارن لگا سی ادو دا آیا. ہائے ہائے الدین النصیحہ. دین سے خیر خواہی، دین سے خیر خواہی. بس انہوں نے بڑی پیاری بات کی. بہت سمجھدار آدمی تھا، ہیڈ تھا یونیورسٹی اپنے شعبے. کہنے لگے اتنا غصہ نہیں کرتے ہوتے، اتنا غصہ نہیں کرتے. غصے کی تو بات ہے. قرآن کے طالب علم کو قرآن کی خبر نہ ہو، قرآن کی خبر نہ ہو. سوچئے گا ذرا، قرآن کی خبر نہ ہو. بات ادھر نکل گئی ہے. وہ اٹھے تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا. صبح مجھے پتا تھا یہ یونیورسٹی سے مجھے خارج کر دے گا. بہت غصے میں صبح ہوئی تو اس نے آتے ہی رول نمبر 1. میں کھڑا ہو گیا، میں تیار ہو کر کے آتا. خیر ہے. اب انہوں نے دوسرے بھی کھڑے کر لیے. ہماری ناظمہ تھی لڑکی اور ناظم بھی تھا، اور انہوں نے کہا آج کے بعد اس حافظ قرآن کو، حافظ صاحب کو کہا تھا، حافظ صاحب کو تم نے کسی پارٹی میں دعوت نہیں دینی، کسی پارٹی. اور اگر میں دیوس بن کر، بے غیرت بن کر ان کے اندر جا کر بیٹھ جاتا، ایمانداری سے بتائیں میں نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. اس کا مطلب تو یہ ہوا مجھے پتہ ہی نہیں رب کیا چاہتا ہے، رب کیا چاہتا ہے. بس پھر جان ہی چھوٹ گئی. اس جرت کا مظاہرہ کریں کہ سارے خاندان والے جمع ہو اور وہ کہیں اچھا اپنے بچے کو ذرا سنانا. وہ کوئی گانا سنا رہا ہے، کوئی فلم کا وہ سنا رہا ہے، کوئی کچھ سنا رہا ہے. سارے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. آپ جرت کے ساتھ اپنے بیٹے کو کہیں ان سب کو اللہ کا کلام سنا. پھر وہ قرآن پڑھے، ساروں کی بولتی بند ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے. وہ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کو بڑا لائک کرتا تھا، عالم دین، بڑا نیک. میں نے دیکھا وہ بھی ایک پارٹی میں پھنسا بیٹھا ہو، سر آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھ کر نیچے منہ کر کے بیٹھا ہو. مجبوری، دین نے کہہ دیا وہاں پہنچنا ہے. میں نے اللہ کی قسم ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کی، اللہ مجھے گورنمنٹ کی کبھی نوکری نہ دینا، نوکری نہ کروں میں.
جہاں قرآن کے ساتھ یہ سلوک، قرآن والوں کے ساتھ یہ کہ مجبوری. مجھے G10 کے پرنسپل نے کہا کہ اپنے ڈاکومنٹس دو، میں تمہیں لیکچرشپ دیتا ہوں. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، میں اس کا مزدور ہوں، اس کا مزدور ہوں اللہ کا. اور اللہ دے رہا ہے اور انشاءاللہ دیتا ہی رہے. تو قرآن سے خیر خواہی کیا ہے؟ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے. میں جب حافظ بنا تھا تو میرے ابا جی وہ مار دھاڑ والے، ماتم کرنے والی نسلیں اور قبر پرست خود سید لوگ، قدم اور گھٹنے چومنے والے، ان کو کیا قرآن یاد کرنے کی ضرورت تھی؟ وہ مجھے کہنے لگے 7 نسلوں کے بعد ہمارے سید خاندان زیدی میں آپ حافظ بنے. میرے والد نے مجھے بتلایا 7 نسلیں گزر گئی، ہیں کون؟ سید. بس پھر اللہ کی فضل سے میں نے اپنی بہن کو، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، اپنی اولاد کو اسی قرآن کا طالب علم بنایا. میں جانتا ہوں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، خاندان والوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. میرا ماموں مجھے کہا کرتا تھا جب میں قرآن حفظ کرنے لگا کہ یہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر روٹیاں مانگیں گے. کیوں؟ کہ قرآن یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. دیکھو سوچ دیکھیے کہ قرآن کا حافظ وہ مسجد کے باہر روٹی مانگے گا. کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے میں نے باہر کھڑے ہو کر روٹی مانگی ہوں؟ میں دینے والا ہوں، مانگنے والا نہیں. اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے اللہ دینے والا ہی بنا ہے. میں نے یہ مدرسہ کھولا ہے اور اس کی آبیاری کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ بڑے عزائم ہیں کہ میرا بیٹا سعودیہ سے پڑھ کر آ جائے، پھر یہاں ایک پورا جامعہ میں یہاں پر بناؤں گا تاکہ قرآن سے خیر خواہی ہو. میں کل مروں تو رب کی عدالت میں جب رب پوچھے اور سید کیا لے کر آیا ہے، میں صرف یہ کہوں گا اللہ تیری کتاب سے خیر خواہی کر آیا ہوں. میں بھی حافظ، میرا بیٹا بھی حافظ، میری بیٹیاں بھی حافظ ہیں. میری مسجد کے اندر، ہماری مسجد کہہ لیجئے، لوگوں کو اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، شاہ جی کہتا ہے میری مسجد، ہماری مسجد کے اندر، مدرسوں کے اندر قرآن کے حافظ ہم نے پیدا کیے. اللہ میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں، نیکی یہ ہے کہ توحید کی بنیاد پر تیری کتاب پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا. یہ ہے دین النصیحہ، دین کے ساتھ خیر خواہی. ہمارے مدرسے میں 5 طلباء نے اس مہینے قرآن مجید حفظ مکمل کر لیا. الحمدللہ پڑھیے الحمدللہ. اور اگلا جمعہ ہمارے اس مرکز میں انشاءاللہ شیخ الحدیث و تفسیر، شیخ الکلام، متکلم اسلام ابو عمر عبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم دین اور بہت ہی بزرگ، ضعیف العمر، ان سے ہم نے درخواست کی کہ آئیے اور ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے. تو انشاءاللہ اگلا جمعہ وہ پڑھائیں گے. اور ان کے ساتھ استاد العلماء ابو حامد، بہت بڑے جید عالم دین، انہیں اردو نہیں آتی، عربی میں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ کچھ مختصر سا خطبہ دیں. میرا بیٹا انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر کے آپ کو سنائے گا. پھر ان 5 طلباء کی دستار بندی کی جائے گی. ان کے سر پر انشاءاللہ عمامہ، رومال، ان کو دستار بندی کی جائے گی. آپ سب لوگ جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھیں. جیسے آپ شادیوں میں جاتے ہیں نا کہ بھتیجے کی شادی ہے، قرآن کے پیغام سے بہتر تو کوئی پیغام نہیں ہے. بڑی محبت کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ کی قسم کوئی پی ایم پرائم منسٹر بھی بن جائے نا، حافظ قرآن سے افضل نہیں ہو سکتا. حافظ قرآن یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے. اور میری اللہ سے دعا ہے، التجا ہے،
اللہ ہر مسلمان کے گھر میں ایک حافظ قرآن پیدا کرتے ہیں، ایک حافظ قرآن پیدا کر، وہ قرآن کو، یا وہ بیٹی ہو یا بیٹا، قرآن کو یاد کرنے والے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، بس مختصر سا پروگرام ہوگا، وہ اپنا آخری سبق ہر بچہ سنائے گا آدھا رکوع صبغۃ اللہ سے، اساتذہ بھی سن لیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، پہلا رکوع، پہلا پارہ کا آخری رکوع کا آدھا رکوع جو ہے وہ ہر بچہ سنائے گا یہاں سے، اور اس کے بعد ان کی دستار بندی کی جائے گی۔ آپ بیٹھیں گے تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ان میں سے غالباً 4 بچے نورستانی ہیں، 4 بچے نورستان کے رہنے والے ہیں، جو صرف اپنے اللہ کی اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اس پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسی لیے بالخصوص نورستانی حافظہ اللہ تعالیٰ کو بلایا ہے۔ ایک بیٹا حافظ یونس، وہ شیخ ابو حامد کے بیٹے ہیں، پشاور کے رہنے والے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو حفظ کرنے والوں کی سرپرستی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الموحدين المجاهدين في كل مكان اللهم أنت الشافي أنت الكافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين